کاش کہ یہ بندہ رات کو سوئے اور صبح اٹھے اور اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ آج میں نے ساری نیند گزاری ہے اسوہ حسنہ کے مطابق. کاش کہ یہ صبح سے لے کے شام تک کی زندگی گزارے اور یہ کہہ سکے کہ میں نے آج اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزاری ہے. یہی مقصود ہے آئندہ ملاقاتوں میں بات کرنے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے ہم سب کی زندگی کی رہنمائی کے لیے انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک ایک ایک مرحلے کے لیے اور پھر مرنے کے بعد کی زندگی کے بعد کیا ہوگا اس کی آگاہی کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء کی زندگی مکمل طور پر محفوظ نہیں، کتابوں میں محفوظ نہیں، لوگوں کے سامنے نہیں. لیکن آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجنا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور قیامت تک محفوظ رکھنا ہے اللہ نے انشاءاللہ. اور ابھی جو سورہ احزاب کی آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی سمجھایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ البتہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اسوہ کہتے ہیں نمونہ زندگی، یعنی ہم زندگی کیسے گزاریں. ایک ہے کہہ دینا، حکم دے دینا، قرآن مجید میں وہ سارے احکام موجود، لیکن ان پر عمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. لیکن وہ کون لوگ اس پر عمل کرتے ہیں؟ آگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند خصوصیات بتائیں. یہ ایک سوال کا جواب عرض کر رہا ہوں کہ جب سیرت طیبہ کے ذریعے، احادیث کے ذریعے ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی موجود ہے تو لوگ عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ بہت دفعہ سوال آتا ہے ذہنوں میں کہ جب یہ سب کچھ موجود ہے تو لوگ آخر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب اس آیت میں موجود ہے جو آیت ابھی تلاوت کی سورہ احزاب کی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے ہمارے لیے. لیکن لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو تین باتوں پر عمل کرتا ہو، جس کے اندر تین خصوصیات موجود ہیں، خود اللہ نے بتایا. اور اگر ان میں سے کوئی خصوصیت موجود نہ ہو تو وہ سب کچھ سامنے ہوتے ہوئے بھی عمل نہیں کرے گا. اب آیت کا پورا ترجمہ ذرا سنیے گا. وہ تین چیزیں کون سی؟ بہت آسان. فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ زندگی موجود ہے. لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے جو اللہ سے امید رکھتا. لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے امید رکھتا ہو. کس چیز کی امید؟ کہ میں یہ کام کروں گا اللہ مجھے ثواب دے گا، میں یہ کام کروں گا اللہ مجھے یہ دے گا، میں اس سنت پر عمل کروں گا اللہ مجھے یہ دے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق میں عمل کروں گا اللہ مجھے یہ دے گا، میں اپنے بچوں کی پرورش کروں گا اللہ مجھے یہ دے گا، میں اپنے جوان بچوں کی پرورش کروں گا اللہ یہ دے گا، میں اپنی زندگی میں حلال کماؤں گا اللہ مجھے یہ دے گا. لمن کان یرجو اللہ، وہ شخص اسوہ حسنہ پر عمل کرے گا، اس شخص کے لیے اسوہ حسنہ ہے جو اللہ سے امید رکھتا. لمن کان یرجو اللہ،
رجا کہتے ہیں امید کو، اللہ سے امید رکھتا ہو۔ نمبر 2 والیوم الآخر لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے امید رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر امید رکھتا ہو۔ جس کے ذہن میں آخرت نہیں ہے، عقیدہ آخرت نہیں ہے، عقیدہ آخرت کی تعریف یہ ہے کہ موت کے بعد آنے والی زندگی جس میں انسان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، موت کے بعد آنے والی زندگی جس میں انسان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، یہ عقیدہ آخرت کی تعریف ہے کہ عقیدہ آخرت کس کو کہتے ہیں۔ والیوم الآخر نمبر 2 وہ آخرت سے امید رکھتا ہو کہ میرے اعمال کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا، دنیا میں نہ ملے جائے مجھے، وہ شخص اسوہ حسنہ پر عمل کرے گا۔ نمبر 3 وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ جس کے ذہن میں اللہ کی یاد نہیں ہے وہ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہیں کرے گا۔ 3 خصوصیات ہو گئے، کون عمل کرے گا اسوہ حسنہ کے مطابق؟ نمبر 1 جو اللہ سے امید رکھتا ہو، نمبر 2 جو آخرت سے امید رکھتا ہو کہ میرے اعمال کا بدلہ مجھے ملے گا، نمبر 3 وہ اللہ کا ذکر کرتا ہو، اللہ کو یاد رکھتا ہو۔ اللہ کو یاد رکھنے کے مختلف طریقے، ایک تو ذکر جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کا نام لینا، اور ایک اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت، اور تیسرا نماز۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کے بہترین طریقے بتائے۔ ایک تو افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بالکل ٹھیک، اور ذکر کے کلمات، تسبیح کے کلمات۔ نمبر 2 قرآن مجید، نمبر 3 نماز۔ تو جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہو، اللہ کو یاد رکھتا ہو، آخرت پر امید رکھتا ہو اور اللہ سے امید رکھتا ہو، وہ اسوہ حسنہ پر عمل کرے گا۔ مجھے ملے گا کیا اس پر عمل کرنے سے؟ آج وقت کی بہت ضرورت کہ سیرت طیبہ کا ایک ایک پہلو اس طرح سامنے آئے کہ ہمیں زندگی کے ہر مرحلے کے بارے میں معلوم ہو سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں اسوہ حسنہ یعنی نمونہ زندگی کیا تھا۔ اب جب بچپن کی بات کرتے ہیں، سیرت طیبہ بالکل آغاز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا تھا، تو وہاں عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ جی نبوت تو ملی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی، اس سے پہلے تو نبی نہیں تھے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی 40 سال سے پہلے کی تھی، نبوت کی زندگی، کیا وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے؟ تو اس کا بہت آسان جواب، جی نبوت ملی 40 سال کے بعد، بالکل درست۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو احکامات دیے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، وہ تو دین ہے نا، وہ تو نبوت کے بعد ہے۔ اور جتنی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر سے پہلے کی گزری، جو بات اسلام کے مطابق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نبوت ملنے کے بعد بھی اس کو جاری رکھا، وہ بھی دین اسلام میں شامل ہے۔ بہت واضح جواب۔ اب ایک دوسرا جملہ بھی، 40 سال کی عمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے حکم کے خلاف ایک بھی بات سرزد نہیں ہوئی۔ یہ ہے اصل جواب اس بات کا۔ کیا 40 سال سے پہلے کی نبوت ہمارے لیے حجت ہے، نبوت سے پہلے کی زندگی ہمارے لیے حجت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ اسلام کے خلاف ہوتی، نبوت ملنے کے بعد جو احکام آئے اس کے خلاف ہوتی، تو یقیناً وہ قابل عمل نہیں تھی۔ لیکن کیا عجیب بات ہے کہ اللہ کا نظام، پوری سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے کہ 40 سال کی عمر تک جو بعد میں اللہ نے احکامات دیے، اس کے خلاف 40 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ایک واقعہ بھی نہیں ہے۔
جو ملنے والی نبوت کے خلاف. جھوٹ انہوں نے کبھی نہیں بولا، بد زبانی انہوں نے کبھی نہیں کی. بچپن کے اندر سے، نوعمری سے لے کر اور جوانی تک، 40 سال کی عمر تک، وہاں تو لوگوں سے یہی کہا نا، لبثت فیکم من عمری، میں نے اپنی ساری زندگی تمہارے درمیان گزاری، کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو اب میں جب کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ میں کیسے غلط بیانی کر سکتا ہوں؟ خود سوچو. تو ساری زندگی جھوٹ کی نسبت دشمن بھی نہیں کر سکے. ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر تک کبھی شرکیہ کام نہیں کیے، کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوئے. سارا ماحول شرک کا تھا، شرک سے نفرت کرتے تھے. بچپن سے جا کے بیت اللہ میں عبادت کرتے تھے، بیت اللہ میں جا کر جو بھی عبادت ہوتی اس وقت کی وہ کرتے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی، نبوت ملنے سے پہلے اس دور کے اندر شراب نوشی عام تھی، لیکن سیرت نگار لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اس سے بچ کر رہے. اب اللہ نے بچایا کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ دنیا کی گندگیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیوں نہیں آئیں؟ اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرح صدر، سینے کو کھولنا. اب آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جناب حلیمہ کے ہاں دودھ پیتے بچے تھے، اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چیرا اور زمزم سے دھویا. بچپن کے اندر جب 5، 6، 7 سال کی عمر، یہ مستند سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حوالوں کے ساتھ. پھر اس کے بعد جب وحی نازل ہوتی ہے اس وقت بھی شرح صدر ہوا. پھر جب معراج کے موقع پر لے گئے اس وقت بھی شرح صدر ہوا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس طرح دھو دیا کہ بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک دل کے اندر دنیا کی گندگیاں آئی ہی نہیں. اتنی معصوم زندگی گزاری 40 سال کی عمر تک. اور اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے وہ دین کا حصہ. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے بعض حضرات ایک اور سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا کیا سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کے مطابق اب ہم زندگی اپنی گزاریں، بچوں کی گزاریں، تو کیا ہم ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں؟ پتہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ والا جملہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام آج کی دنیا میں قابل عمل نہیں ہے. اصل بیچ میں پیچھے بار بار کہہ کر نا ایک جملہ ذہن میں بٹھا دیا جاتا ہے. اس لیے سیرت طیبہ کا اس انداز سے مطالعہ پیش کرنا کہ ذکر کرنے کے بعد وہ سیرت طیبہ، وہ اسوہ حسنہ ذکر کرنے کے بعد پھر ایک سوال ہو جائے کہ کیا یہ آج قابل عمل ہے؟ سیرت طیبہ پوری اسوہ حسنہ پر عمل کیا جائے اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوال کیا جائے کہ کیا یہ قابل عمل ہے؟ انشاءاللہ آئندہ ملاقاتوں میں، آئندہ جمعوں میں اسی سلسلے کو شروع کرنے کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اسوہ حسنہ کو لوگوں کے سامنے مکمل طور پر رکھا جائے اور ایک ایک جگہ یہ سوال کیا جائے کیا یہ قابل عمل ہے. اس کے لیے سب سے بنیادی بات کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر بات فرض واجب نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کے بعد آگے بات چل سکے گی. اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر بات فرض واجب نہیں ہے. ہر بات کو دیکھنا ہوگا، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے. ہر بات کو دیکھنا ہوگا.
میں ایک مثال چھوٹی سی ابھی عرض کر کے اس کو سمیٹنے لگا ہوں. لباس کو لے لیجیے. لباس ابھی اس پر باقی بات چلے گی, ابھی صرف مثال. لباس کو لے لیجیے, کھانے کو لے لیجیے, کھانا پینے کو لے لیجیے. عام زندگی کے اندر کیا یہ انسان آج بھی سنت کے مطابق کھانا کھا سکتا ہے؟ کیا یہ اسوہ حسنہ کے مطابق آج بھی لباس پہن سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ اس کو سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ لباس کے اندر فرض کیا ہے. وہ اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 22 میں بتایا, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے بنی آدم, ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری ستروں کو ڈھانپے. تو لباس کے اندر ایک فرض ہے بس, ایسا لباس ہو جو ستر ڈھانپے. ستر مرد کا ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک, عورت کا بدن دونوں ہاتھ دونوں پاؤں چہرہ, باقی ستر ہے. بس یہ ستر کو ڈھانپے تو یہ فرض ادا ہو گیا. اگر اس فرض کے خلاف لباس ہوگا نا تو وہ گناہ ہوگا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تہبند باندھی, ساری زندگی تہبند باندھی. کبھی شلوار نہیں پہنی, شلوار کو پسند کیا, وہ حدیث ہے, لیکن ساری زندگی تہبند باندھی. اب کوئی بندہ اگر ساری زندگی تہبند نہ باندھے, دھوتی نہ باندھے, تو کیا گناہ گار ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا پابند نہیں کیا کہ دو تہبند نہیں باندھے گا اس کو یہ ہوگا نہ. ساری زندگی تہبند نہ باندھے. اسوہ حسنہ میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کیا فرض ہے, کیا واجب ہے, کیا سنت ہے. جی لباس میں اگر ٹوپی نہ پہنی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں, ٹوپی کے بغیر نماز ہو جائے گی. اب لوگ سوال کرتے ہیں کیا جی وہ اگر ہم ہاف بازو پہن کر نماز پڑھیں تو ہو جائے گی؟ تو ہاف بازو والا جو سوال کرتے ہیں ان کو جواب دیتے ہیں کہ جناب اگر صرف ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک ڈھانپ کر نماز پڑھی نا تو نماز ہو جائے گی. وہ الگ سنت ہے, اوپر قمیض پہننا, بازو کو ڈھانپ لینا سنت. ہاف بازو سے نماز پڑھ لی نماز ہو جائے گی مرد کے لیے, عورت کی نہیں ہوگی. عورت کے ہاف بازو پہنے ہوں گے نماز نہیں ہوگی, وہ ستر نہیں. ہر چیز کو اپنے درجے پہ رکھنا یہ فرض ہے, یہ واجب ہے. کھانا کھانے لگے, فرض کھانے کے اندر کیا ہے؟ حلال. وہ کھانا جو آپ کھا رہے ہیں وہ حلال ہے, ایک فرض پورا ہو گیا. اب اس کی سنت مؤکدہ کیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں. کیوں بائیں ہاتھ سے کھا سکتے ہیں؟ جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, فإن الشیطان یأکل بشمالہ, کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے, اس لیے دائیں ہاتھ سے کھانا سنت مؤکدہ. اگر بائیں ہاتھ سے کھائیں گے گناہ ہوگا. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر نیچے زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے, کیا آپ کرسی میز پر بیٹھ کر کھا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی کھا سکتے ہیں. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھانے سے منع کیا تھا کہ متکبرین کی عادت ہوتی, تو آپ ٹیک لگا کر نہ کھائیے. آپ کرسی میز پر بیٹھ کر کھا سکتے ہیں, زمین پر بیٹھ کر کھا سکتے ہیں, زمین پر بیٹھ کر کھا لیجیے. کرسی میز پر کھانے سے حرام نہیں کیا, منع نہیں کیا, فرض واجب نہیں قرار دیا. کیا آپ چمچے سے کھا سکتے ہیں؟ کیا کانٹے سے کھا سکتے ہیں؟ چھری کانٹا استعمال کر سکتے ہیں؟ جی جائز, جائز. ہاں گوشت اگر دانتوں سے خود نوچ کر کھائیں گے, دانتوں سے کھائیں گے, ہاتھوں سے کھائیں گے, سنت غیر مؤکدہ کا ثواب ملے گا. اب باتوں کو سمجھنا ہے آہستہ 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 آہستہ. ابھی میں نے صرف اتنا عرض کیا ہے, کیا اسوہ حسنہ کے مطابق ہم 100% چل کر اپنی زندگی نارمل گزار سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بہت آسان کہ جی ہاں. صرف اتنا سا خیال کرنا ہے کہ اس زندگی کو گزارتے ہوئے گناہ سے بچنا ہے. جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کہا نا, اس کو اپنے اور اپنے بچوں کے اور اپنے گھر کی زندگی میں نہیں آنے دینا, اور اگر آ جائے تو توبہ اور استغفار کا دروازہ بند نہیں کرنا. آج کی نشست میں صرف عرض کیا کہ آئندہ ملاقاتوں میں اسوہ حسنہ سامنے رکھنے کی کوشش کہ شروع سے لے کر زندگی کے آغاز سے اور جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا سیرت طیبہ سے, احادیث سے, اور ہر چیز کے اندر یہ بات قابل توجہ کہ یہ قابل عمل ہے کہ نہیں. کیا ہم اپنے بیوی بچوں کو اپنے گھر میں اسوہ حسنہ کے مطابق نظام نافذ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں.
کیا ہم نارمل زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، لیکن شرط کیا ہے کہ ہر چیز کی حیثیت معلوم ہو۔ کیا یہ کرنا جائز ہے؟ کیا یہ کرنا سنت غیر مؤکدہ ہے؟ کیا یہ فرض ہے؟ کیا یہ واجب ہے؟ جی اگر یہ باتیں سمجھ میں آ گئیں تو ایسی صورت میں انشاءاللہ العزیز نارمل زندگی اسوہ حسنہ کے مطابق گزارنا اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ ایک بندہ وضو کر کے اٹھے اور یوں کہے کہ میں نے آج مکمل سنت کے مطابق وضو کیا ہے۔ ایک بندہ کھانا کھا کر اٹھے اور یہ کہے آج میں نے مکمل اسوہ حسنہ کے مطابق کھانا کھایا ہے۔ ایک بندہ پانی پیے اٹھے، وہ کہے آج میں مکمل اسوہ حسنہ کے مطابق میں نے پانی پیا ہے۔ کاش کہ یہ بندہ رات کو سوئے اور صبح اٹھے اور اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ آج میں نے ساری نیند گزاری ہے اسوہ حسنہ کے مطابق۔ کاش کہ یہ صبح سے لے کے شام تک کی زندگی گزارے اور یہ کہہ سکے کہ میں نے آج اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ یہی مقصود ہے آئندہ ملاقاتوں میں بات کرنے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح اسوہ حسنہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔